اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ آپ حضرات امید خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ مدینہ منورہ کی 4 اہم زیارتیں کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ یہ زیارتیں زیادہ تر تو سواری پہ ہی کی جاتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک زیارت ایسی ہے جو پیدل بھی کر سکتے ہیں، وہ مسجد قباء ہے۔ تو مسجد نبوی سے مسجد قباء کا راستہ اگر پیدل جائیں تو میرے خیال میں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ جو حضرات پیدل جانا چاہیں وہ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ اور مسجد قباء کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے یعنی ہوٹل سے یا گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 نفل ادا کرے گا، اس کو 1 عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو چلتے ہیں مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد قباء ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے اس جگہ پہ قیام فرمایا، تو مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور مسجد کی تعمیر میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور اس مسجد میں لگاتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے ساتھ مل کے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ یہ دیکھیں آپ حضرات اندر سے اس مسجد کی زیارت کریں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اپنے گھر سے وضو کر کے جو شخص آئے گا اور یہاں 2 نفل پڑھے گا تو اس کو 1 عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس کی زیارت کریں۔ یہ اندر سے بھی بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے، اور یہ اندر بھی احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ گرین جو جگہ ہے یہاں پہ احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ آپ حضرات اس کی زیارت کریں۔ یہاں کے مکروہ وقت نہ ہو تو نفل پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، یعنی اپنے گھر یا ہوٹل سے آپ وضو کر کے آئیں گے تو یہاں تحیۃ المسجد کی نیت سے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اس کی زیارت کے لیے۔ بہت رش ہے مدینہ منورہ میں۔ یہ باہر سے اس کی زیارت کریں۔ پوری مسجد میں سفید رنگ کا کلر کیا ہوا ہے، وائٹ کلر ہوا ہوا پوری مسجد میں۔ اور اس مسجد کی بیک سائڈ پہ تھوڑا سا اگر آگے جائیں تو یہاں ایک قریب مسجد فجر ہے، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد یہ ہم مسجد قبلتین پہنچ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں مسجد قبلتین کا باہر سے مناظر کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے یہ مسجد، اور یہاں بھی کثیر تعداد میں لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بہت رش ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ یہ دیکھیں اس کی زیارت کریں۔ مسجد قبلتین وہ مسجد ہے کہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز شروع فرمائی تھی تو آپ کا قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا۔ یہ دیکھیں یہی عین وہ جگہ ہے جس کے نیچے آپ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کا قبلہ تھا، اور نماز کے درمیان ہی بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ کر دیا گیا۔ یہاں قبلے کی تبدیلی کی آیات نازل ہوئی تھی، تو یہاں بھی تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 نفل بھی ادا کر لیں اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں یہاں پہ۔ یہ مسجد کی آپ حضرات زیارت کریں۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت اندر سے بنائی ہوئی ہے مسجد۔ یہ چاروں طرف سے میں نے آپ کو اس کی زیارت کروا لی ہے۔ اب یہاں سے چلتے ہیں، اب انشاءاللہ تعالی ہم غزوہ خندق کی زیارت کریں گے۔ یہاں سے ہمارا اگلا رخ ہے غزوہ خندق۔ 7 مساجد بھی اسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ 7 مساجد تھی، تو انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مسجد فتح ہے سامنے، یہ غزوہ خندق میں موجود ہیں۔ یہ مسجد فتح میں وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور اس کے سامنے یہ نیچے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا خیمہ یہاں پہ تھا۔ اور یہ اس سے آگے آپ کو ایک
وائٹ کلر کی مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد خندق ہے۔ یہ سن 1428 ہجری میں کنگ عبداللہ کے دور میں بنائی گئی۔ یہاں پہلے 2 مساجد تھی، مسجد ابو بکر اور مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں شہید کر کے یہاں ایک مسجد بڑی تعمیر کر دی گئی۔ اب یہ تھوڑا غزوہ خندق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں سب سے اوپر جبل احد ہے اور اس کے 2 اطراف میں بھی پہاڑ ہیں، یعنی مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں پہاڑ تھے، اور یہ بیچ میں جو آپ کو بلیک کلر کی لائن نظر آ رہی ہے یہ خندق کھودی بھی ہے۔ یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودی تھی، اور یہ جبل احد کے ساتھ جو آپ کو وائٹ کلر کے خیمہ نما چیز بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کفار مکہ اور یہودی اور سارے قبائل جو حملے کے لیے آئے تھے یہاں ان کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ سب اکٹھے جب مل کے آئے تھے تو اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ سب قبائل ایک ساتھ جمع ہو کے مدینہ منورہ پہ حملے کے ارادے سے آئے تھے۔ اور یہ یہاں پہ آپ کو جو عریش لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور یہیں پہ اب مسجد فتح بنائی گئی ہے۔ اور اس خندق کی لمبائی 1200 بازو تھی اور اس کی چوڑائی 9 بازو تھی۔ اور یہ دیکھیں نیچے آپ کو بنو قریظہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ آباد تھا مدینہ منورہ میں۔ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی جگہ تھی۔ ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ یہاں سے یہ غزوہ احزاب میں جو حملے کے لیے لوگ آئے ہوئے ان کو یہاں سے حملہ نہیں کرنے دیں گے، ان کا معاہدہ تھا۔ ان کی بھی اب ایک تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت ذکر کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، اور 3 اطراف میں مدینہ کے پہاڑ تھے، اور جہاں سے ان کا حملے کا خطرہ تھا وہاں خندق کھودی ہوئی تھی مسلمانوں نے۔ تو یہ اس کا نقشہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجمع تھا وہ 3000 کا تھا، اور کفار جو حملے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ جو مجمع تھا وہ 10,000 کا تھا۔ 10,000 کا لشکر لے کے وہ مدینہ پہ حملے کے لیے آئے تھے، اور نعوذ باللہ اس ارادے سے آئے تھے کہ ایک ہی دفعہ مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے سامنے نماز پڑھی اور دعائیں مانگتے رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہاں پہ ایک زوردار آندھی چلائی۔ جو کفار مکہ تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، یہودی تھے، جتنے بھی قبائل تھے، وہ اس زور سے ان کے اوپر آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور اڑنے لگے، ان کے برتن اڑنے لگے۔ تو اللہ پاک نے ان کو ہوا کے ذریعے سے، آندھی کے ذریعے سے انہیں ہلاک فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو اس غزوہ میں فتح عطا فرمائی۔ تو یہ ایک مختصر سی میں نے آپ کے سامنے تفصیل بتائی ہے۔ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کارنامہ تھا، ایک چھوٹی سی جنگ ان کی ہوئی تھی، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ اچھا، یہاں یہ مسجد خندق ایک مسجد اس لیے بنائی گئی کہ یہاں ایک بڑی مسجد کی ضرورت تھی، تو اس لیے یہاں مسجد ابو بکر اور مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے، ان دونوں مساجد کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد تعمیر کر دی گئی، کیونکہ یہاں لوگ ماشاءاللہ زیادہ رہتے ہیں تو نمازیوں کے لیے ایک جگہ بڑی چاہیے تھی، اس لیے یہاں یہ مسجد تعمیر کر دی گئی۔ یہ مسجد سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا خیمہ یہاں لگا ہوا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر ان کا یہاں خیمہ تھا۔ اب یہاں سے ہم روانہ ہوں گے چوتھی اور آخری زیارت کے لیے، اور وہ زیارت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا، اس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ راستے میں تھوڑی سی روڈ کی ویڈیو بنائی ہے، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مدینہ منورہ بنا ہوا ہے اور بہت نورانیت ہے۔ وہ باغ بھی کافی بڑا بنا ہوا ہے، اور وہاں ایک چھوٹا سا بازار ہے کھجوروں کا، وہاں سے مختلف اقسام کی آپ کھجوریں بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ بالکل ہم قریب ہیں باغ کے، یہ باغ میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغ کی زیارت کریں، دیکھیں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ہرا بھرا باغ ہے، گلجان باغ ہے۔
یہ بھی دیکھیں، اس کی زیارت کریں، اس کی زیارت کو بھی آنا چاہیے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے۔ یہ اہم زیارتیں ہیں، یہ ساری زیارتیں ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت باغ بنا ہوا ہے۔ یہ ساری اس جگہ پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو جگہ ہے اسی طرف یہ کھجوروں کا بازار ہے، مختلف اقسام کی یہاں کھجوریں آپ خرید سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی النورین کا خطاب دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح میں تھیں۔ یہ دیکھیں محمد حنظلہ کو بلی نظر آ گئی ہے، اور ان کو بلی بہت پسند ہے، وائٹ کلر کی خوبصورت سی بلی تھی۔ یہ سامنے کھجور کا بازار ہے، ابھی ہم یہاں جائیں گے۔ یہاں دیکھیں مختلف اقسام کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، عجوہ بھی ہے، قلمہ بھی ہے، سکری بھی ہے، ساری قسموں کی کھجوریں یہاں ہیں، اور مناسب یہاں پہ دام رکھے ہوئے انہوں نے۔ تو یہاں ہماری یہ 4 زیارتیں مکمل ہوئیں۔ آپ حضرات جب بھی مدینہ منورہ تشریف لائیں یہ 4 زیارتیں ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔